السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کر لیں۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کی ہے؟ بھائی سیاست تو نہیں کہا جا سکتا، ہاں حکمرانی کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو بتاج بادشاہ بنا دیا گیا، اور دین جو ہے وہ وحی کے ذریعے جو اللہ اتارنے لگے تو اسے نافذ کرایا صحابہ کرام پہ، اس کے بعد پھر دین کی دعوت دی، اور اس کے بعد پھر دین کو آگے بڑھایا۔ تو اس سے سیاست میں تو کیونکہ داؤں پیچ ہوتے ہیں اور دھوکے ہوتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو دغائے دیتے ہیں، تو ویسے تو اسے سیاست نہیں کہا جا سکتا، بلکہ حضور نے تو محبت کی ہے، محبت سے لوگوں کے دل جیتے ہیں، اور حکمرانی کی ہے، لوگوں کے دلوں پہ حکومت کی ہے اپنی محبت اور اپنی انکساری اور اپنی عاجزی سے۔ میں ڈرتے ہوئے معلوم کر رہا ہوں، کیا آپ کے بعد بھی یہ مرکز چلتا رہے گا؟ ہاں بھائی، یہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کیا میری موت کے بعد بھی مرکز چلتا رہے گا؟ یہ اللہ کا کام ہے بھائی، ہمارا تو کام صرف اپنا معاملہ ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ تعالی مرکز میں جاتے رہیں گے، کیونکہ ایک ڈیوٹی ہے، اللہ سے کمٹمنٹ کیا ہوا ہے۔ تو باقی تو اللہ کے ہاتھ ہے کہ اس کی جگہ ہے، اسی کے لیے وقف کی ہوئی ہے، وہ چلائے نہ چلائے، کوئی آدمی ڈھونڈ دے، اللہ کرے۔ ہم اپنی کوشش میں تو ہیں کہ لوگ سیکھ لیں کسی طرح سے، اور اب بھی میں آفر دے رہا سب لوگوں کو کہ کوئی بھی آگے وہاں میرے سے کام سیکھ سکتا ہے اور اپنا علم بڑھائے اور لوگوں کے کام آئے، کیونکہ میرے نزدیک اس سے بڑا کام نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سنتوں میں ہے لوگوں کی خدمت کرنا، ان کے مسئلے حل کرنا، ان میں خوشیاں بانٹنا، ان کے دکھ دور کرنا، ان کے جو ہے ان کے لیے خیر خواہی چاہنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، تو یہ سب ہمارے مشن کا حصہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پہ ہے الحمدللہ۔ کسی کو کوئی کوتاہی نظر آتی ہو، کسی کو کوئی کمی نظر آتی ہو، تو بالکل وہ ہمیں آگاہ کر سکتا ہے، اور ہم اسے دور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی سنت کے خلاف، شریعت کے خلاف کوئی بھی کام وہاں، میں تو اپنے اسٹاف کو بھی کہتا ہوں اور اپنے بھائیوں کو بھی کہتا ہوں کہ بھائی کوئی بھی چیز ایسی دکھے تو میں اسے چینج کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ کا جو سوال ہے، کیونکہ موت برحق ہے اور لمحات بھی یہ لگتا ہے کہ آخری چل رہے ہیں، 60 سے اوپر عمر ہو گئی، تو بس دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے قائم دائم رہے۔ باقی تو اللہ کے ہاتھ ہے، اس کی مرضی ہے، اس کی دنیا ہے، ہمارے سے پہلے بھی اس کی دنیا چل رہی تھی، ہمارے بعد بھی چلے گی۔ میری دلچسپی عورتوں میں نہیں ہے، گھر والے شادی کو کہتے ہیں، کیا کروں؟ مردوں میں دلچسپی ہو تو کیا کروں؟ بھائی ان کا سوال یہ ہے کہ عورتوں میں دلچسپی نہیں ہے، گھر والے شادی کو کہتے ہیں تو کیا کروں؟ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ جو میری سنت سے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں، اور نکاح میری سنت ہے۔ آپ نکاح کریں، گھر والوں کا کہنا مانیں، انشاءاللہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، اور پھر دلچسپی بڑھ جاتی ہے الحمدللہ۔ اور کچھ علاج بھی کرائیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں، کچھ علاج میں دوں گا آپ کو۔ کئی بار ہارمونز کی ڈسٹربینس کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے، اور مردوں کی طرف اٹریکشن ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ ایک بہت بڑے عذاب کی طرف جا رہے ہیں، تو اس لیے اگر اٹریکشن ہو بھی تو کسی کو اپنا گناہ نہیں بتانا، اللہ سے دعا کرنی ہے۔ میں 3 تسبیح آپ کو دے رہا، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک تو آپ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ایک انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ باقی چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں، 40 بار آیت کریمہ بھی پڑھ لیا کریں۔ نمازوں کی پابندی رکھیں، ہر نماز کے بعد 2-4 منٹ اپنے دل کی طرف گردن جھکا کے آنکھیں بند کر کے اللہ سے بات کریں۔ اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، ہادی ہے، سب کو ہدایت دینے والا ہے، تو ہی سلامتی دینے والا، تو ہی امن دینے والا، تو ہی میرا خالق، تو ہی میرا مالک، تو ہی مجھے ہدایت دے سکتا ہے۔ اللہ یہ شیطان جو ہے وہ میرے وسوسے ڈالتا ہے، اللہ پاک مجھے رسول اللہ کی سنت سے دور کرتا ہے، اللہ تو ہی بچا سکتا ہے، کیونکہ تو نے مجھے بنایا، تو ہی غفار، تو ہی رحمان، تو ہی ستار، تو ہی میرا ولی، تو ہی میرا والی، تو ہی میرا پروردگار۔ اللہ دیکھ لے میری طرف بھی، تو سب کو ہدایت دینے والا ہے، تو نے کروڑوں کو ہدایت دی، کتنے لوگوں کو بچایا، اللہ مجھے ہی بچا لے۔ اللہ میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں۔ جو منہ میں آئے اللہ کے نام لینے کے بعد، اس کے بعد پھر اپنی بیچ بیچ میں بات رکھ دی۔ 2 منٹ روز اگر آپ نے ہر نماز کے بعد اللہ کو دے دیے 40 دن، تو 40 دن کی گارنٹی میں لے رہا، انشاءاللہ بالکل نارمل ہو جائے گا معاملہ،
اور آپ کی ایسی دوستی ہو جائے گی اللہ سے کہ آپ جو مانگو گے وہ ملے گا انشاءاللہ۔ کیا بیوی کو اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے شوہر سے اجازت کی ضرورت ہے؟ ان کا سوال ہے کیا بیوی کو ماں باپ کی خدمت کے لیے شوہر سے اجازت کی ضرورت ہے؟ نہیں بھائی، کوئی ضرورت نہیں ہے اجازت کی، اور ماں باپ جو ہیں وہ تو ان کا حق بہت ہوتا ہے، لیکن اخلاقاً بات یہ ہے کیونکہ وہ سربراہ ہے، گھر کا حاکم ہے، تو آپ کو ان سے ذرا معلوم کر لینا چاہیے، کنوینس کر لینا چاہیے، اور کبھی اگر وہ منع کریں تو رک جائیں، حکمتاً مان لو کسی ٹائم موڈ خراب ہو۔ ویسے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، مگر کیونکہ اس سے گھر میں کشیدگی بڑھ سکتی ہے، تو آپ اجازت سے مراد یہ ہے کہ ان کے کان میں نکال دیا کریں کہ بھائی میری مدر کی طبیعت خراب ہے، میرے فادر کی طبیعت خراب ہے، میں انہیں دیکھنے جانا چاہتی ہوں۔ اور جب آپ گئیں تو وہ اپنا ان کے کام وام بھی کریں۔ میری وائف کا یہی ہے، وہ اکثر جاتی ہیں، ان کے دونوں، وہ مدر تو ان کی ڈیتھ ہو گئی، فادر ہیں، تو کیونکہ وہ ان کے اچھے خاصے کام کر کے آتی ہیں، مان لو کپڑے وپڑے دھونے ہوئے یا بستر وغیرہ فریش کرنا ہوا، تو الحمدللہ میں تو اسی لیے مثال دے رہا ہوں، میری طرف سے تو ہر طریقے کی اجازت ہے میری وائف کو، مگر آپ اخلاقاً اپنے ہسبینڈ سے اجازت لے لیں گی تو آپ کی بات بڑی ہو جائے گی۔ بیوی اگر قریب نہ آنے دے تو کیا گناہ کروں؟ بڑا اہم سوال ہے ان کا بھائی، کہ اگر بیوی قریب نہ آنے دے تو کیا گناہ کروں؟ نہیں بھائی، گناہ کا تو حساب آپ کو دینا پڑے گا، کیونکہ حرام کام جتنے بھی ہیں وہ تو اللہ کے ہاں پکڑ کا باعث بنیں گے۔ آپ اپنی وائف کو سمجھائیں کسی طرح سے، کسی نیک آدمی سے، یا کچھ اس طرح کی ویڈیو وغیرہ۔ بعضی عورتوں میں اس طرح کا ٹھنڈا پن ہوتا ہے کہ وہ شوہر کے پاس نہیں آتی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کو اس طرح سے منع کرے تو ساری رات فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں، اور اس کی جو عبادات ہیں وہ قبول نہیں ہوتی۔ نبی نے تو یہاں تک فرمایا اگر اونٹ کی پیٹھ پہ بیٹھے ہوئے مرد عورت کو بلائے تو اسے وہاں جانا ہے۔ تو اس لیے لعنت سے بچنے کے لیے، اللہ کی رحمت کے قریب ہونے کے لیے، انہیں جو ہے اپنے ہسبینڈ کی بات مان لینی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہو تو ہسبینڈ کو بھی سمجھنا چاہیے، مان لو عورت بیمار ہے، پانی آپ کے یہاں انتظام نہیں ہے سردیوں میں گرم کرنے کا، تو پھر مرد کو بھی سمجھنا چاہیے کہ میری عورت کی مجبوری ہے۔ اور اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو پھر تو آپ کو اپنی عورت کو سمجھانا چاہیے۔ اگر وہ بالکل نہ سمجھے تو پھر آپ دوسری شادی کر سکتے ہو، اس میں اس کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور باقی اللہ مالک ہے، میں بھی دعا کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اگر آس پاس آپ کہیں رہتے ہیں تو آپ اپنی وائف کو لے کے میرے پاس آئیں، میں کچھ اللہ رسول کے حوالے سے انہیں کچھ سمجھاؤں گا انشاءاللہ، وہ ان کی بات سمجھ میں آ جائے گی اللہ نے چاہا۔ بہت کیس میرے پاس آئے تھے اور اللہ نے ٹھیک کر دیا معاملہ۔ کیا مرنے کے بعد میاں بیوی نامحرم ہو جاتے ہیں؟ ان کا سوال ہے کیا مرنے کے بعد میاں بیوی نامحرم ہو جاتے ہیں؟ نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لوگوں نے بڑی شدت اختیار کی ہوئی ہے۔ مرد جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے ایک بار بات سنائی تھی کہ حضرت عائشہ سے ایسی لاڈ میں پوچھا کہ اگر میں مر گیا تو تم کیا کرو گی؟ کہ اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ کو کفناؤں گی، دفناؤں گی، غسل دوں گی۔ اسی طرح حضور نے بھی یہی جواب دیا۔ اور آپ کو بتاؤں، میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل ان کی وائف نے دیا تھا۔ تو مرد اپنی عورت کو قبر میں بھی اتار سکتا ہے، اور کندھے کو جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے، اور کفنا بھی سکتا ہے۔ بس کوشش یہ کرے کہ جسم کو ہاتھ نہ لگے، جس سے کوئی شہوت وغیرہ اندر سے نہ ابھرے، تو اس وجہ سے احتیاط کرنی چاہیے۔ باقی تو سب اجازت ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگر نیک میاں بیوی ہوئے تو ان کا تو نکاح دوبارہ سے وہاں پہ جنت میں کیا جائے گا۔ اس رمضان کے لیے کیا تیاری کریں؟ ان کا سوال یہ ہے اس رمضان کے لیے کیا تیاری کریں؟ بس میں تو تمام اپنے ناظرین سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنی بیٹیوں بیٹوں سے یہ بات کہوں گا کہ آپ وہ کام کریں جو آپ کی پشتوں نے نہیں کیا۔ آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں اس رمضان میں، چاہے آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ آپ کوئی بھی زبان جو بھی جانتے ہو، ہندی، انگلش، اردو، اس میں قرآن کا ترجمہ لے لیں۔ روحانی مرکز سہارنپور میں فری آف کاسٹ قرآن بٹتے ہیں، ہندی کے بھی، انگلش کے بھی، اور کئی بار اردو کے بھی۔ اردو زبان میں بہت آسان زبان میں قرآن موجود ہیں، ہندی میں بھی، انگلش میں بھی۔ مولانا کریم پارک صاحب کا قرآن میں نے ٹرانسلیشن پڑھا ہے، بہت آسان ہے، اور اردو میں بھی ہے، وہ ہندی میں بھی ہے۔ اس طرح مولانا جوناگڑھی کا ایک اہل حدیث حضرات کا قرآن ہے جو عرب سے ملتا ہے، وہ بھی بہت آسان زبان میں ہے۔ اور تقی عثمانی صاحب کا 3 جلدوں میں
معروف القرآن بہت مشہور ہے، اور مولانا مودودی کا قرآن بہت مشہور ہے ترجمہ، تو ان میں سے کوئی بھی ترجمہ لے لیں انشاءاللہ اور شروع کر دیں۔ اور بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی اسکالر کے قرآن کے ترجمے نیٹ پہ جو ہے وہ اکٹھے کر لیں یا ڈاؤن لوڈ کر لیں، یا پھر اس میں آپ سبسکرائب کر لیں ان کا چینل، اور اس سے قرآن کو لے کے بیٹھ جائیں اور ان کی سنتے رہیں اور قرآن میں دیکھتے رہیں۔ جو چیز سمجھ میں آئے بہت اچھی لگے اسے نوٹ کرتے رہیں، جو سمجھ میں نہ آئے اسے بھی نوٹ کرتے رہیں۔ تو انشاءاللہ عید کے بعد پھر آپ کو جتنا مجھے معلوم ہوگا میں سمجھا دوں گا، لیکن آپ کے بڑوں نے کبھی قرآن نہیں پڑھا ہوگا، کیونکہ ہمیں ایک سازش کے تحت قرآن سے کاٹا گیا۔ ہمارے علماء دین نے ہی ہم سے منع کیا کہ قرآن ترجمے سے نہیں پڑھنا چاہیے، تو یہ ایک مجھے سازش لگتی ہے بہت بڑی قرآن سے دور کرنے کی، جبکہ اللہ نے قرآن میں سورہ قمر میں 4-5 جگہ یہ بات کہی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ میں نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کیا ہے، کوئی اس سے ہدایت لینے والا۔ ہم اپنے خالق کی بات مانیں گے، نہ کہ اپنے علماء دین کی۔ اس معاملے میں ہم علماء دین کی وہ بات مانیں گے جو اللہ رسول سے ملتی بھی ہوگی۔ تو میری آپ سب لوگوں کو رائے یہی ہے اور مشورہ بھی یہی ہے، اور آپ کے لیے دعا بھی کروں گا کہ اللہ آپ کو قرآن سمجھا دے، جب مجھ جیسے جاہل کو اللہ قرآن سمجھا سکتا ہے۔ آج آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں، میں نے بہت بڑی عمر میں آ کے قرآن عربی میں بھی پڑھا، پھر ٹرانسلیشن پڑھا۔ آج الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، اس کی توفیق ہے کہ میرے جیسے جاہل سے اللہ درس قرآن کرا رہا ہے۔ تو آپ لوگ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو بالکل اس بار آپ تلاوت چاہے 1-2 رکوع کی کریں روز، لیکن ترجمہ پورے پارے کا پڑھیں روز۔ اس پورے رمضان میں آپ کو پورا قرآن ختم کرنا ہے، اور اپنی پشتوں میں جو کام کسی نے نہیں کیا وہ آپ نے کرنا ہے، کیونکہ ابھی اسی پچھلی صدی سے ہی تو قرآن چھپنے شروع ہوئے، اس سے پہلے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو یہ ترجمے آپ پڑھیں انشاءاللہ، اور پڑھتے چلے جائیں، سنتے چلے جائیں، اس میں نیٹ میں زیادہ ٹائم اپنا قرآن کو دیں۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، میں تو اسے قرآن کی سالگرہ کہتا ہوں رمضان کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ قرآن جو ہے ایک بار دہرواتا تھا، ایک بار حضور سناتے تھے اور ایک بار وہ حضور کو سناتے تھے۔ تو الحمدللہ یہ سعادت ہوگی آپ کے لیے کہ آپ ایک بار قرآن کو رمضان شریف میں، اگر آپ 2 قرآن ختم کرتے ہیں تو ایک کی تلاوت کر لیں اور ایک کو ترجمہ پڑھ لیں، اور اگر ایک ختم کرتے ہیں تو صرف 1-2 رکوع قرآن کی تلاوت کریں روز، اور 1 پارہ روز ترجمہ سے پڑھیں۔ اور کسی کو چاہیے ہوں تو ابھی مرکز کھلا ہوا ہے 2-3 ہفتے، آپ آگے قرآن مرکز سے لے جا سکتے ہیں، ہندی اور انگلش میں ہمارے پاس اویلیبل ہیں۔ کیا طلاق شدہ کا شوہر کی جائیداد میں حصہ ہے؟ ان کا سوال ہے کیا طلاق شدہ کا شوہر کی جائیداد میں حصہ ہے؟ نہیں بھائی، اگر اس کو طلاق ہو گئے اور انہوں نے عدت پوری کر لی اور اس کے شوہر نے رجوع نہیں کیا تو اس کا طلاق میں کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن جب تک وہ عدت میں ہے، اگر اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی اسی عدت کے دوران تو پھر اس کا حصہ ہے، کیونکہ وہ ابھی اس کے نکاح میں ہے۔ عدت پوری ہونے کے بعد اس کے نکاح سے نکلے گی، اور نکاح سے نکلنے کے بعد اس کا شوہر کی جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن عدت کی مدت میں اسے جو اللہ کی طرف سے طے ہے اس کا حصہ وہ اسے ملنا چاہیے، جو 8واں حصہ طے ہے۔ بہن کو وقت پر ہی وراثت نہیں دی، اب دیتا ہوں تو کہتی ہے کہ اب نہیں چاہیے، آخرت میں ہی لے لوں گی، کیا کروں؟ ان کا سوال یہ ہے بہن کو ٹائم پہ وراثت نہیں دی، سالوں گزر گئے، اب بہن کہتی ہے کہ آخرت میں لوں گی، اب نہیں لیتی، کیا کروں؟ بھائی بہت پریشانی کی بات ہے، لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ وہاں یہ کس طرح ہمارے گلے میں پڑیں گے، کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اپنی بہنوں کو ٹائم پہ بالکل وراثت دے دیں، جس سے کہ وہ اس طرح کے جملے اختیار نہ کریں۔ آخرت میں تو آپ کے بس میں کچھ ہوگا ہی نہیں، اور آپ کی تمام نیکیاں آپ کی بہن کو دے دی جائیں گی میرے بھائی۔ اس لیے میری رائے ہے کہ کچھ زیادہ دے دیں اسے، حالانکہ اس کا وہ وقت تو نکل گیا پریشانی کا، اس نے پتہ نہیں کیسی کیسی پریشانی ہے جھیلی ہوں گی، کس طرح بچے پالے ہوں گے اپنے، اگر غریب عورت تھی۔ مجھے اس کے جواب سے تو یہی لگ رہا ہے کہ اسے جب ضرورت تھی جواب نہیں دیا، اور اب آپ دے رہے تو وہ میرے خیال ضرورت مند نہیں ہے، اب وہ کہتی ہے بعد میں ہی لوں گی آخرت میں۔ تو یہ آپ کے لیے بہت نقصان دہ بات ہے، اور بہت اللہ سے توبہ بھی کریں، اور اس کے لیے نفل پڑھ کے گھر سے 2 نفل پڑھ کے اللہ سے مدد کے، اور جب جائیں، بلکہ آپ بدھ جمعرات جمعہ 3 دن عصر کی نماز کے بعد 3 بار درود نماز والا، 300 بار کن فیکن، پھر 3 بار درود پڑھ کے اللہ سے دعا کریں ہر ہفتے کہ اللہ میری بہن کا دل بدل دے، اور پھر اس کے پاس جائیں۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان دنوں سونے کا کیا ریٹ تھا۔ مان لو آپ نے 20 سال پہلے اس کا حصہ دینا تھا، تو 20 سال پہلے اگر اس ٹائم ریٹ 10,000 تھا سونے کا، تو آپ اسے آج کے حساب سے 70-80 ہزار جو بھی ریٹ ہو اس کے حساب سے اسے اس کا حصہ دے دیں گے تو وہ راضی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میں بھی دعا کروں گا
اللہ آپ کی آخرت بنا لے. اصل میں صحابہ کرام تو ڈرتے ہی یہی تھے کہ ہمیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں ہماری پکڑ ہو جائے. وہ تو حدیں جاری کرا لیتے تھے اپنے اوپر. تو میری رائے یہ ہے کہ تمام رشتہ داروں کو اکٹھا کریں. اس میں بے عزتی محسوس نہ کرنا میرے بھائی. بالکل اس کے پیر پکڑ لینا چاہے اپنی بہن کے کہ میری بہن بس مجھے معاف کر دے, جو تیرا حصہ ہے وہ یہ رکھا, سب کچھ لے لے چاہے میرا, مگر میری آخرت کا معاملہ بس تو مجھے وہاں کے لیے معاف کر دے, وہاں کوئی پکڑ نہ ہو.